آج میں آپ کو لندن کا ایک ایسا عبرتناک واقعہ سناؤں گا کہ جس میں ایک لڑکے نے عرب عالم کو افطاری میں بلایا اور دھوکے سے شراب پلائی، اور پھر کیا اللہ نے جو ہے منظر دکھایا وہ غور سے سننے والا ہے۔ توجہ سے اس واقعے کو سنیں اور عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات عالی کیا سے کیا کر سکتی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارے وہ گمان میں نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کرنے پہ قادر ہے۔ اچھا، یہ واقعہ جو ہے عربی کی ایک کتاب سے لیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ لندن میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں مسلمان جو ہے 20%، 25% مسلمان تھے، اور قریبی ایک ہاسٹل بھی تھا۔ تو ہاسٹل میں بھی جو ہے نا انگریز بھی تھے، عرب بھی تھے، تو ہر طرح کے لوگ ہاسٹل میں بھی مسلمان تھے، لیکن اس ہاسٹل اور اس آبادی میں مسجد کوئی بھی نہیں تھی۔ تو اللہ کی شان، ایک عرب عالم نے جو ہے وہاں پر اتفاق سے گھر لیا، ان کو احساس ہوا کہ یہاں مسجد نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گھر میں وہ نماز کا اہتمام کرنے کی ترتیب بنا لی، اور خاص طور پہ رمضان میں اس کا اہتمام بڑھ جاتا کہ انہی کے گھر میں نماز بھی ہوتی اور تراویح بھی ہوتی۔ وہ عالم جو ہے نا اس کے بعد لڑکوں میں تبلیغ کرتے، اور آہستہ آہستہ لڑکے جڑنا شروع ہوئے، اور یہ پورا رمضان جو ہے نا خاص طور پہ وہ محنت کرتے لڑکوں پر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، ایک بات بھی آتی ہو تو آگے پہنچاؤ، اور عالم پر تو یہ واجب تھا کہ وہ لوگوں پہ محنت کریں، ان کا تعلق اللہ سے جوڑیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چند سال وہ محنت کرتے رہے، اور رمضان کا مہینہ آیا، تو رمضان کے مہینے میں اسی طرح تراویح کا اہتمام ہوا، سب ہوا۔ 2-3 لڑکوں نے ایک کیا کیا کہ شرارت ان کو سوجی، وہ نئے نئے جڑے تھے، ان عالم کی عظمت ان کے دل میں اتنی نہیں تھی، انہوں نے مذاق میں ان کو اپنے گھر پہ بلایا کہ آج جو ہے نا آپ کے افطار ہمارے گھر پہ کریں۔ تو وہ پہنچ گئے، اس لڑکے کے دوست بھی آئے ہوئے تھے، تو اس میں جو ہے لندن کے رہائشی لڑکے بھی تھے اور بھی عرب لڑکے بھی تھے۔ خیر، افطاری ہوئی، افطاری میں انہوں نے عالم نے کھجور کھائی۔ کھجور کھانے کے بعد ایک لڑکے نے ان کو شربت کا گلاس دیا، تو انہوں نے جب پیا تو اس سے کہنے لگے کہ اس کا ذائقہ الگ سا لگ رہا ہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ یہ کمپنی نے لانچ کیا ہے اور یہ بڑی مشہور کمپنی ہے، اس کا الگ ہی فلیور ہے۔ تو پھر خیر انہوں نے اس کو پی لیا، پھر نماز پڑھائی مغرب کی اسی گھر میں، لڑکوں نے سب نے جماعت سے نماز پڑھی۔ تو اس میں جو انگریز لڑکے تھے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ ایسے ہی شغل میں آئے ہوئے تھے کہ دوست نے افطار پارٹی رکھی ہے۔ خیر پھر نماز کے بعد دوبارہ جب یہ بیٹھے اپنی افطاری مکمل کرنے، تو جو چیزیں تھی وہ کھانے لگے۔ پھر لڑکے نے ان کو دوسرا گلاس دیا شربت کا، تو انہوں نے وہ گلاس تھوڑا پیا تو کہنے لگے بیٹا مجھے اس کا ذائقہ عجیب سا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا وہی بات کہی کہ کمپنی نے لانچ کیا، میں نے خاص طور پہ آپ کے لیے لیا اور یہ مہنگا شربت ہے۔ تو خیر انہوں نے اچھا شربت کی اس نے بوٹل بھی دکھائی، تو جو وہ بوٹل جو تھی اس شربت کی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اندر جو ہے وسکی ملائی ہوئی تھی۔ تو جب اس عالم نے شربت پی لیا تو 2 لڑکوں نے تالیاں بجائی، اور تالیاں بجا کے کہا کہ مبارک ہو، ہم نے آج آپ کو شراب پلا دی، اور آپ نے جو ہے نماز بھی جو ہے شراب پی کر ہمیں پڑھائی۔ اس عالم نے جب یہ سنا کہ مجھے افطاری میں شراب پلائی گئی تو ان کے جسم پہ کپکپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے قیمتی قالین پر جہاں یہ سارا افطاری کا ماحول تھا، تو اسی وقت الٹی کری، اور جو ہے شراب اور جو کچھ تھا وہ باہر نکل آیا، اور پھر رونے لگے اور کہا کہ تم نے ہنسنے کے لیے مجھے رمضان کے مہینے کا بھی تمہیں خوف نہ آیا کہ تم نے رمضان کے مہینے میں مجھے شراب پلائی، وہ بھی اس لیے کہ تم مجھ پہ ہنس سکو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ پھر وہ عالم اس لڑکے سے کہنے لگے جس کا گھر تھا، جس نے دعوت دی تھی، کہنے لگے بیٹا تجھ سے اچھے تو کافر ہیں جو حلال پہ حلال لکھتے ہیں، حرام پہ حرام لکھتے ہیں، تو نے مسلمان ہو کے رمضان میں مجھے شراب پلائی تاکہ لوگ مجھ پہ ہنس سکیں۔ پھر وہ عالم جو ہے اس لڑکے سے غصے سے کہنے لگے کہ تجھ پر اللہ کی پکڑ ہو، تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا کہ جو کافر بھی نہیں کرتا۔ اور اس پر وہ نوجوان جس نے شراب پلائی تھی اس کی آنکھیں جھک گئی، ندامت اس کے چہرے پہ آ گئی، اور اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ کہنے لگا نہیں آپ مجھے ایسی بددعا نہ دیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ جو ہے کرسی پہ بیٹھیں، میں یہ قالین وغیرہ دھوتا ہوں، اور اپنے دوستوں کو بولا کہ تم جو ہے نا میری اس پہ مدد کرو، اور پھر کہا کہ آپ بیٹھیں، میں اکرام کے لیے آپ کے لیے میں کھانا لے کے آتا ہوں، ہم نے کھانے کا بھی بندوبست کیا ہے۔ وہ کہنے لگا مذاق میں کیا، اور ہماری تو عادت ہے پیلے پلانے کی، تو میں نے اس کو اتنا بڑا وہ نہیں لیا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ میں نے یہ بہت بڑا آج جرم کیا، بہت بڑی میں نے غلطی کی۔ اس پر وہ عالم اس نوجوان سے کہنے لگے میں تجھے کیسے معاف کر دوں، تو نے جان مجھ کے رمضان میں مجھے شراب پلائی۔ اور پھر وہ روتے روتے وہ سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے، انہوں نے رمضان کے مہینے میں مجھے شراب پلا دی، اللہ میں نے ساری زندگی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اللہ میں 5 سال سے اس شہر میں ہوں، اللہ میں نے آج تک
تک گوشت بھی نہیں خریدا کہ مجھے شبہ ہوتا کہ وہ حلال ہے یا حرام کا ہے، یا اس میں جھٹکے کا گوشت ہے یا حلال طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے 5 سال سے یہاں کا گوشت بھی نہیں کھایا۔ پھر وہ عالم سجدے میں ہی روتے روتے کہنے لگے، اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس شربت میں شراب ہے، اللہ تو میرے پیٹ کو جہنم کا حصہ نہ بنانا، جہنم کی آگ میں نہ جلانا۔ وہ روتے رہے۔ اتنے میں ایک انگریز جو ہے ان لڑکوں کا جو دوست تھا وہ اٹھا ان عالم کے قریب آیا اور جو ہے کہنے لگا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو اس عالم نے یہ سنا تو فوراً ہی جو ہے نا اپنا سجدے سے سر اٹھایا۔ پھر وہ عالم سے وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں ان لڑکوں کا کئی سال سے دوست ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مسلمان جو ہیں اچھے ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے دوستوں کی حرکتیں دیکھتا کہ یہ شراب اور شباب میں لگے ہوئے ہیں، ان کی حرکتوں کی وجہ سے میں اسلام کے قریب نہیں آیا، ورنہ جتنا میں نے اسلام کو پڑھا تو میں اسلام کو اچھا سمجھتا، لیکن مجھے کوئی حقیقی مسلمان ایسا نہیں ملا۔ آج میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے صرف کھجور کھائی، ایک گلاس شربت کا پیا اور سارا کھانا چھوڑ کے آپ نے پہلے نماز کو ترجیح دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ میں شراب چلی گئی جسے ہم دن رات پیتے ہیں اور یہ ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے، لیکن آپ کے پیٹ میں شراب گئی، آپ نے جو ہے الٹی کری، حالانکہ سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا، اور پھر میں آپ کے آنسو، آپ کے رونا میں دیکھ نہیں سکا کہ شراب پینے پر جو ہے آپ اتنا روئے کہ میرا دل جو ہے وہ دہلنے لگا کہ مسلمانوں کے اندر اتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا خوف جو ہے اور آپ کا جو ایمان اللہ سے مضبوط ہے، وہ ایمان اللہ نے میرے دل میں ڈالا اور میں آج جو ہے کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو پھر اس لڑکے نے دوبارہ ان کے سامنے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ پھر اس نوجوان نے عرب عالم سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دیں، میں آپ کے ہاتھ پہ جو ہے اسلام قبول کرتا ہوں اور توبہ کی کلمات پڑھتا ہوں۔ پھر اس عالم جو ہے دوبارہ رونے لگے اور اس کو گلے لگایا روتے روتے۔ یہ رونا جو ہے غم کا رونا نہیں تھا، یہ خوشی کا رونا تھا۔ پھر اس لڑکے کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ وہ انگریز نوجوان کہنے لگا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے بیٹا یہ خوشی کے آنسو ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تمہارے ذریعے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر وہ عرب عالم جو ہے اس میزبان نوجوان کی طرف متوجہ ہوئے، اور حالانکہ وہ نوجوان بھی عرب تھا، یہ نہیں کہ وہ انگریز تھا، تو اس سے کہنے لگے بیٹا میں نے تمہیں غصے میں سخت کلمات کہے، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے بھی تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا، تم بھی مجھے اللہ کے لیے معاف کرو۔ یہ الفاظ سن کر وہ عرب نوجوان رونے لگا، کہنے لگا حضرت نہیں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مجھے احساس ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، وہ بھی رمضان میں۔ کہنے لگے کہ میں آج کے بعد جو ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نماز کا اہتمام کروں گا اور روزے بھی پورے رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ میں شراب کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں، اور جو میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے میں اس کے کفارے کے طور پر اس سال میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں حج کروں گا۔ تو میرا عزیز دوستوں، تو دیکھیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جو ہمارے مسلمان ہیں اس واقعے سے عبرت لیں کہ بعض اوقات ایک عرب عالم یا ایک عالم کی صحبت جو ہے اس سے جو ہے جب بندہ سچے دل سے بیٹھتا ہے تو ان کی دل کی کیفیات یاد رکھیں نکل کے جو ہے دوسرے دل پر منتقل ہوتی ہیں، اور کس دل پر منتقل ہوتی ہیں وہ بھی سنیں، جو طلبگار ہوتا ہے۔ اس نوجوان کو پہلے ہی اسلام کا پتہ تھا لیکن وہ اسلام سے دور رہا، ان عالم کے جو آنسو ان کے دل کی کڑھن کو دیکھ کر اور ان پر جو اللہ کی رحمتیں برکتیں برس رہی تھی ندامت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے اس نوجوان کو اسلام کی دولت ملی۔ تو ہم میں سے بھی کوئی اگر زنا کرتا ہے، شراب کرتا ہے، پیتا ہے یا گناہوں میں ملوث ہے تو وہ آج سچی توبہ کرے کہ اللہ آج کے بعد میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اور توبہ کیا ہے؟ بندے کے دل میں آ جائے اللہ میں نے آپ کو کیوں ناراض کیا۔ تو کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور مزید ایسی ویڈیوز جن کو سن کر آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، گناہوں سے بچنے کی آپ کے اندر ہمت پیدا ہو، تو ہمارے چینل مولانا ارسلان اختر کو سبسکرائب کریں۔